नाज़रीन کرام سوال پوچھا گیا ہے کہ عدت میں نکاح کرنا حرام ہے تو اگر کسی نے نکاح کر لیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عدت میں نکاح کرنا سخت ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلکہ عدت میں تو نکاح کا پیغام دینا ہی حرام و گناہ ہے۔ اگر کسی نے عدت میں نکاح کیا تو اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر مرد کو نکاح کے وقت عورت کا عدت میں ہونا معلوم تھا تو یہ نکاح باطل ہوا، یہاں تک کہ اگر میاں بیوی والے معاملات یعنی ہم بستری بھی ہوئی تو یہ زنا ہوا اور اس دوسرے نکاح کی کوئی عدت نہیں اور اس میں متارکہ کی بھی ضرورت نہیں، فوراً ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اور پہلے شوہر کی اگر ابھی عدت باقی ہے تو عورت اسے گزار کر اس دوسرے یا کسی اور سے نکاح کر سکے گی، اور اگر پہلے شوہر کی عدت ختم ہو گئی ہے تو فوراً اس دوسرے سے یا کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عدت میں ہونا معلوم نہیں تھا تو یہ نکاح فاسد ہوا۔ اس صورت میں اگر ہم بستری نہیں ہوئی تو اس صورت میں بھی دوسرے نکاح کی کوئی عدت نہیں اور متارکہ یعنی علیحدگی ضروری ہے، خواہ دوسرے کی موجودگی میں کرے یا غیر موجودگی میں، یعنی شوہر کا عورت کے متعلق کہنا کہ میں نے تجھے یا اسے چھوڑ دیا، یا عورت کا مرد کے متعلق کہنا کہ میں تجھ سے یا اس سے جدا ہو گئی، اور متارکہ کے بعد وہی احکام ہوں گے جو پہلے بیان ہوئے کہ پہلے شوہر کی اگر ابھی عدت باقی ہے تو اسے گزار کر عورت دوسرے سے یا کسی اور سے نکاح کر سکے گی، اور اگر پہلے شوہر کی عدت ختم ہو گئی ہے تو فوراً اس دوسرے سے یا کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر ہم بستری ہوئی تھی تو آگے کسی اور سے نکاح کے لیے عدت لازم ہوگی، اور اس صورت میں بھی متارکہ ضروری ہوگا، خواہ دوسرے کی موجودگی میں کرے یا غیر موجودگی میں، یعنی شوہر کا عورت کے متعلق کہنا کہ میں نے تجھے یا اسے چھوڑ دیا، یا عورت کا مرد کے متعلق کہنا کہ میں تجھ سے یا اس سے جدا ہو گئی، اور اس کے بعد عورت عدت گزار کر آگے کسی اور سے نکاح کر سکے گی۔ اور اس صورت میں اگر اس دوسرے کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہے کہ جس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا تھا، تو اگر پہلے شوہر کی عدت باقی ہے تو متارکہ کے بعد وہ عدت گزار کر اس سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر پہلے شوہر کی عدت ختم ہو گئی تو ابھی فوراً اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ در مختار میں نکاح فاسد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا، ترجمہ: اور یہ وہ نکاح ہے جس میں صحت نکاح کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو، مثلا گواہوں کا ہونا، اس کے تحت رد المختار میں ہے، ترجمہ: اور ایسے ہی معتدہ یعنی عدت والی کا نکاح بھی نکاح فاسد ہے۔ یہ مسئلہ بحر میں مذکور ہے۔ بہرحال دوسرے کی منکوحہ اور اس کی معتدہ سے نکاح کر کے دخول کیا تو اس سے عدت لازم نہیں ہوگی اگر اسے معلوم ہو کہ یہ دوسرے کی ہے، کیونکہ کسی نے بھی اس کے جواز کا قول نہیں کیا تو یہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، اور اس بنا پر بحر کا جو مسئلہ ہے کہ معتدہ کا نکاح فاسد ہے، اسے اس صورت کے ساتھ مقید کیا جائے گا جبکہ اسے معتدہ ہونا معلوم نہ ہو۔ باہوالا در مختار مع رد المختار، کتاب النکاح دار المعرفت بیروت۔ در مختار میں نکاح فاسد کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اور مرد عورت میں سے ہر ایک کو فاسد نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اگرچہ دوسرے کی غیر موجودگی میں کرے، عورت کے ساتھ دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اصح قول کے مطابق فتاوی رضویہ میں ہے، اگر بکر نے یہ جان بوجھ کر کہ ابھی عورت عدت میں ہے اس سے نکاح کر لیا تھا، جب تو وہ نکاح ہی نہ ہوا، زنا ہوا، تو اس کے لیے اصلاً عدت نہیں، اگرچہ بکر نے 100 بار عورت سے جمع کیا ہو، کہ زنا کا پانی شرع میں کچھ عزت و وقت نہیں رکھتا، عورت کو اختیار ہے جب چاہے نکاح کر لے، اور اگر بکر نے انجانی میں نکاح کیا تو یہ دیکھیں گے کہ اس 4 برس میں اس نے عورت سے کبھی جمع کیا ہے یا نہیں، اگر کبھی نہ کیا تو بھی عدت نہیں، بکر کے چھوڑتے ہی فوراً جس سے چاہے نکاح کر لے، اور جو ایک بار بھی جمع کر چکا ہے تو جس دن بکر نے چھوڑا اس دن سے عورت پر عدت واجب ہوئی، جب تک اس کی عدت سے نہ نکلے دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور عدت طلاق کی 4 مہینے 10 دن نہیں، یہ عدت موت کی ہے۔ طلاق کی عدت 3 حیض کامل ہیں، یعنی بعد طلاق کے ایک نیا حیض آئے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جب یہ تیسرا ختم ہوگا اس وقت عدت سے نکلے گی اور اسے جس سے چاہے نکاح کرنا روا ہوگا۔ باہوالا فتاوی رضویہ، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ فتاوی رضویہ میں ہے، اگر اس دوسرے شخص کو وقت نکاح معلوم تھا کہ عورت ہنوز عدت میں ہے، یہ جان کر اس سے نکاح کر لیا جب تو وہ زنائے محض تھا، عدت کچھ حاجت نہیں، نہ طلاق کی ضرورت، بلکہ ابھی جس سے چاہے نکاح کرے، جبکہ شوہر اول کی عدت گزر چکی ہو
اور اگر اسے عورت کا عدت میں ہونا معلوم نہ تھا تو طلاق کی اب حاجت نہیں، مگر مطار کا ضروری ہے، یعنی شوہر کا عورت سے کہنا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا عورت کا اس سے کہہ دینا کہ میں تجھ سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد عدت بیٹھے، پھر عدت کے بعد جس سے چاہے نکاح کرے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کیے گئے فتاوی جات کے تحت اگر عورت اور مرد کا عدت میں نکاح ہو چکا ہو اور مرد کو اس بارے میں کچھ علم نہ ہو تو مرد بالکل بے گناہ ہے، اور پھر جب اسے اس بارے میں معلوم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اس عدت والی عورت سے علیحدگی اختیار کر لے، اور پھر جب اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے تو اس سے دوبارہ سے نکاح کر لے۔ لیکن اگر مرد کو عورت کی عدت کے بارے میں معلوم تھا کہ ابھی عورت اپنے پہلے شوہر کی عدت میں ہے اور اس نے جان بوجھ کر یہ نکاح کر لیا تو وہ نکاح فاسد کہلائے گا، اور اس پر مرد زنا کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر عدت والی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو بھی اسے فوراً ایسی عورت سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اور جب تک عورت کی عدت ختم نہ ہو جائے تب تک اس سے علیحدگی میں ہی رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں مفتی علامہ حشام الہی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو طلاق کی عدت کی مدت 3 حیض ہے، اور اگر عورت نے خلا لیا تو اس کی 1 ڈگری ہوتی ہے، یعنی وہ طلاق کی طرح نہیں ہوتی کہ عورت نے کہہ دیا اور وہ ہو گئی۔ خلا کی ڈگری قاضی اور فریقین کے درمیان ہوتی ہے، اور اختیار پھر بھی شوہر کے پاس ہوتا ہے۔ خلا کے لیے عدت کی مدت 1 ماہ ہے، لیکن اس کے لیے عورت کے پاس قاضی کا فیصلہ موجود ہونا ضروری ہے، جس پر شوہر کے دستخط موجود ہوں، اور پھر اس دن سے عدت کی مدت شروع ہوتی ہے۔ بہرحال ہر صورت میں عدت میں نکاح حرام ہے، یعنی کہ تمام فقہائے کرام کے نزدیک عدت میں نکاح حرام اور باطل ہے۔ فقہ حنفی میں ایسے نکاح کی قباحتیں مزید سنگین نوعیت کی ہیں، لیکن اگر یہ نکاح باطل اور حرام ہے تو اب یہ سوال ہے کہ کیا ایسے مرد و عورت کو زنا کی سزا یعنی سنگسار کرنے کی سزا دی جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نکاح باطل ہے تو اس کو منسوخ کرنے کا اختیار تو قاضی وقت کے پاس موجود ہے کہ وہ ایسے نکاح کو منسوخ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس پر زنا کی سزا دینا قاضی کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو ایسے نکاح ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باطل قرار دے دیا، لیکن فریقین کے اوپر زنا کی حد نہیں لگائی گئی، یعنی ان کو زنا کی سزا نہیں دی گئی۔ یعنی صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے نکاح کا معاملہ پیش کیا جاتا تو آپ نے ایسے نکاح کو منسوخ تو کیا، لیکن ان کے اوپر زنا کی حد جاری نہیں فرمائی، کیونکہ اس کے پیچھے کئی ایک محرکات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کسی جہالت کی بنا پر کیا گیا ہو، لیکن اگر بالفرض علم کی بنیاد کے اوپر بھی کیا گیا ہو تو اس کی سزا تحریری طور پر دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو زنا کی حد ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ ایسے عمل میں نکاح کے قوانین کی بے قاعدگی تو موجود ہے۔ یعنی نکاح کے لیے اسلام نے جو حدود متعین کی ہیں ان میں کمی بیشی تو یقیناً موجود ہے، اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کیا گیا، اور اس میں کچھ بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ایسے نکاح کے کیس میں پوری کی پوری زنا کی حد نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔